جب مجھے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ جو عمل ہے خوش اخلاق لوگوں کا دل پہ اثر انداز ہونا، یہ جادو کی طرح ہے. کیا مطلب؟ بھائی جو ملا ہے وہ ان سے خوش ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. جو نہیں ملا وہ کیوں خوش ہے؟ یہ وہی جادوئی اثر ہے، یہ وہ الہی اثر ہے کہ ان کی ذات میں تھا اس طرح کا، جس کو ہم لوگ کیرزما کہتے ہیں، ایک کرشمائی طاقت جسے کہتے ہیں. آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ پرخلوص ہو جائیں. پرخلوص ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کا برا مت چاہیں، کسی کے خلاف پلاننگ مت کریں، اتنا سا ایک کام کر لیں، زندگی آسان ہے. کیوں؟ آپ کے پرخلوص دوست بھی بڑھ جائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو جو عزت ملے گی وہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں آ سکے گی، جس کو کہتے ہیں پرائس لیس. ایسی عزت ملے گی جس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. تو جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ آپ کو سکون چاہیے زندگی کے اندر. اور سکون کہاں سے ملتا ہے؟ سکون دو ایلیمنٹ سے ملتا ہے. نمبر 1 چاہنے والے انسانوں سے، نمبر 2 ملنے والی عزت سے. اور یہ جو دو چیزیں ہیں یہ اخلاق سے نصیب ہوتی ہیں. اخلاق میں اہم ترین پوائنٹ کیا ہے؟ پرخلوص رہو، کسی کا برا مت چاہو. میں اللہ کے نبی کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور ہم اختتام تک پہنچ رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے قاری محترم تشریف لائیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چند منٹ فقط رہ گئے، ہمیں بھی یہ چند دقیقے کا مزاحمت سمجھ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی ان کے پاس آیا. اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آتے تھے جو بڑے سیدھے سادے دیہاتی ٹائپ کے لوگ. اب میرے خیال میں اب تو دیہاتی ختم ہو گئے، دیہاتوں میں بھی نہیں ملتے. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو دیہاتی ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے جو بیچارے سیدھے سادے ہوتے تھے، اب وہ دیہات میں بھی نہیں ملتے. وہاں پر بھی سب یہ انڈسٹریل گھی کھا کھا کے پتہ نہیں کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ آیا، بالکل سادہ سودہ سا. وہ آیا کہنے گا، اے اللہ کے نبی مجھے ایک شکایت کرنی ہے. اس طرح کی بات ہے. اب میں تھوڑا سا احتیاط کروں گا، ماہ رمضان ہے، کچھ اور ہی نہ ہو جائے. تو وہ آیا، اس نے کہا مثلا اس طرح کہ مجھے ایک شکایت. ان کا کیا بھائی؟ کیا شکایت یہ ہے کہ آپ کے دین میں اللہ کو خوش کرو تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، بندوں کو خوش کرو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ کیا آپ کا دین ہے؟ کس طرح کا ہے؟ میں اللہ کی عبادتیں زیادہ کرتا ہوں تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، میں بندوں کو خوش کرنے پہ جاتا ہوں تو وہ گناہ کروا دیتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی گویا ایسے مثلا مسکرائے، انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، بندے بھی خوش ہو. اس نے کہا اللہ کے نبی بتا دیں. اچھا، اللہ کے نبی کے پاس لوگ آتے تھے نا، ایسی ایسی باتیں کرتے تھے. ایک آیا کہنے کا، اے اللہ کے نبی میں آپ کی واجبات پہ تو عمل کروں گا، کر لوں گا، ایک نسخہ مجھے بتائیں جس کے بعد جنت میرے اوپر واجب ہو جائے. ایک آدمی نے، گروپ آیا، پورا گروپ آیا. اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی واجب حرام چلیں ٹھیک ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے، ایک ہمیں کوئی ٹپ بتائیں، ایک کوئی نسخہ بتائیں، یہ کرو جنت میں اندر. اللہ کے نبی نے کہا میں کہوں تو کرو گے. تو وہ جو بندہ ان کا نمائندہ تھا نا، اس نے دوبارہ گروپ کی طرف دیکھا کہ دیکھو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹنا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، اور اگر کرنا ہے تو پھر اللہ کے نبی سے وعدہ کر لو، ورنہ دیکھو بعد میں پھر جہنم میں جاؤ گے سب کے ساتھ. انہوں نے دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی آپ جو کہیں گے نا ایک پوائنٹ دیجیے گا صرف، وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے. عجیب بات کہی، کہنے لگے لوگوں سے مت مانگنا. اللہ کے نبی دوبارہ فرمایا، کہا لوگوں سے مت مانگو. اللہ نبی مطلب کیا ہے؟ کہا کسی سے کچھ مت مانگو، خدا تمہیں جنت میں لے جائے گا. کہ اللہ کے نبی اس کام پہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کہاں چلے گئے؟ ٹھیک ہے، آج سے کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے. اس کے بعد اس گروپ کا عالم یہ تھا، مثلا ان کا کوئی آدمی گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا تھا، اس کی کوئی چیز گر جاتی تھی تو کسی سے نہیں کہتا تھا اٹھا کے دے دو، خود اترتا تھا، خود اٹھاتا تھا. کہتا نہیں اللہ کے نبی سے وعدہ کیا کسی سے مانگیں گے نہیں. کیا اللہ کے نبی؟ وہ آدمی آیا کہنے لگا اللہ کے نبی آپ خدا خوش کرو بندے ناراض، بندے خوش کرو خدا ناراض، کوئی ایک نسخہ بتائیں دونوں کا معاملہ حل ہو. اللہ کے نبی نے کہا ہاں ایک کام کرو، دنیا میں جو کم ملے اس پہ خوش ہو جاؤ، اللہ تم سے خوش رہے. دنیا میں زہد اختیار کرو، جو کم ملے خوش ہو جاؤ.
زیادہ کی لالچ مت کرو، اللہ تم سے خوش رہے گا۔ آپ کہیں گے مجھے انسپریشن کیسے ملے گا، یہ کیسے، وہ میں بعد میں سالو کر سکتا اگر میرے پاس ٹائم ہوتا، کہ اپنے لیے کم رکھو، دوسروں کو زیادہ دے دو۔ کماؤ، کمانے کو کون منع کر رہا ہے، کمائے جاؤ، لیکن اپنی زندگی کو ایک جگہ پہ لے جا کے فریز کرو، دوسروں کو دے دو، آخرت بنے گی، دنیا بھی بن جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے خوش رہے گا۔ بندوں کے لیے کیا کرو؟ عجیب نسخہ دیا، کہا جو کسی کے ہاتھ میں ہے نا اس پہ نظر مت ڈالو۔ وَازْهَدْ مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اسے مت دیکھو، اس کی طرف نظر مت ڈالو، لوگ تم سے خوش رہیں گے۔ بھائی لوگ کس سے اپنے آپ کو خطرہ فیل کرتے ہیں؟ وہ دیکھتا ہے میرے پاس یہ چیز ہے، یہ مجھ سے یہ لے لے گا، یہاں سے ساری جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جہاں کہیں جائیں، جس کسی سے ملیں، اس کے سامنے ایسے رہیں کہ بھائی تمہاری کوئی چیز مجھے، آپ کی دوستیاں بہت زیادہ ہیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دو نسخے اللہ کے نبی نے دیے، جو دنیا ہے اس میں کم پہ قناعت کر لو، زہد اختیار کر لو، اللہ تم سے خوش رہے گا۔ جو بندوں کے ہاتھ میں اس کو مت دیکھو، بندے تم سے خوش رہیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خوش اخلاقی دکھاؤ، دل کے مخلص بن جاؤ، کسی کے ساتھ ill فیلنگ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، برے احساسات وہ مت رکھو، مخلص رہو، اندر سے اتنے صاف کر لو کہ اندر کو دکھانے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ آپ کی زندگی آسان ہے، آپ زندگی خوش گزاریں گے۔ یہ چند عرائض تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس چند دن قیام کے دوران ہمارے دوست احباب کے ساتھ ہمارا وقت بہت اچھا گزرا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے دوران ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اور یقیناً ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہوئی ہوگی، تو ہم انتہائی معذرت خواہ ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ کہ خدا نے ہمارے اور آپ کے دلوں کے درمیان اہل بیت کی محبت کی وجہ سے رابطہ ڈال دیا۔ یہ بہت قیمتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان جو سب سے بڑا رابطہ ہے وہ اہل بیت کی محبت کا رابطہ ہے۔ یہ بہت قیمتی رابطہ ہے، بہت پاکیزہ رابطہ ہے۔ اس رابطے کی قدر ہونی چاہیے، اس رابطے کا خیال ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے چاہنے والے ایک دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، خوشی کے ساتھ رہیں، خلوص کے ساتھ رہیں، اہل بیت کی خوشی کا سبب بنیں۔ تو اور یہ جتنا آپ کو اور ایک دوسرے کے ساتھ پرخلوص ہو کے ملنا ہوگا، یہ وقت کے امام کو انتہائی خوش کرتا ہوگا۔ آپ آخری لمحات کے اندر کتاب خدا اور حجت خدا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کتاب خدا، عطرت خدا، عطرت نبی، اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ انشاءاللہ خدا کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے خدا ماہ مبارک رمضان کا واسطہ، اے خدایا اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم، اس کی نورانیت، اہل بیت اطہار علیہ السلام، مولا امیر المومنین، ان تمام کی نورانیت، ان سب کا واسطہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار ان مقدس ایام کا واسطہ، اس میں انجام پانے والی پاکیزہ عبادتوں کا واسطہ، اے پاک پروردگار ہمیں اپنی زندگی میں اپنے دین پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تو نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی، تو جو ان کے مقدس لہو کا واسطہ، ان کی قربانیوں کا واسطہ ہماری اس محبت میں اضافہ فرما۔ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، پرچم قرآن و اہل بیت دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تقوی، علم اور جہاد فی سبیل اللہ ہماری نسلوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے۔ عید کا دن وہ دن ہے جب وہ تشریف لائیں۔ اے خدایا حجت خدا کے نام پر ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، دین کے مجاہدوں کو فتح و نصرت نصیب فرما، مظلوموں کو حفظ و امان نصیب فرما، ظالموں و جابروں کو قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے خدایا دین کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما،
ہمیں ذمہ داریوں کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی مظلومیت کا واسطہ، قرآن کی نورانیت کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اور اے خدایا ایک آخری دعا تیرے حضور ہے، سب سے قیمتی دعا ہے خدایا، ہماری زندگیاں بے قیمت ہیں، اے خدایا ہماری زندگیاں گناہوں میں گزری ہوں گی، تجھے اب تیرے اچھے بندوں کا واسطہ، تجھے اچھے بندوں کی عبادتوں کا واسطہ، اگر ہم سے خیر خوبی دیکھی ہے ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم